بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نیا خبر پر سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی ولد کرام اللہ خان نیازی حال مقیم ڈیالہ جیل قیدی نمبر 420 ایکسکیوز می پلیز کے لیے پھندا ہوا ہے تیار۔ ثبوت ہیں دو بہت اہم جو ملک دشمنی کے سے متعلق ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، مگر اس سے پہلے میں گزارش کروں کہ یہ جو قوم یوتھ ہے یہ باقاعدہ طور پر رلا پائی کھڑی کہ پاجی امریکہ نے بھی کہتا دھاندلی ہوگی، امریکہ نے بھی کہتا دھاندلی ہوگی۔ اچھا، اب وہ دھاندلی کا جو شور بچا رہے ہیں وہ اس بنیاد پر بچا رہے ہیں کہ ایک بیان آیا اور اس بیان کے اندر انہوں نے کہا جی پاکستان کے اندر جو بھی معاملہ چل رہا ہے ہم ان کے اندرونی معاملہ میں مداخلت نہیں کرتے، مگر وہاں پر اگر کوئی ایسا سین ہے تو وہ اپنے قانون کے مطابق چیزوں کو دیکھیں، لوگوں کو سیٹسفائی کرے، قانون کے مطابق چیزوں کو آگے لے کے بڑھیں۔ اچھا، یہ بیان ہے ٹوٹل۔ ہوا یہ ہے کہ اس بیان کو توڑ مڑوڑ کر جس طریقے سے یوتھیے جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں، بڑا کلکل پائی انہوں نے یوٹیوب کے اوپر اور دیگر سارے جو سوشل میڈیا ٹولز ہیں اس کے اوپر۔ آپ کو پتہ ہے یہ جماعت ہی سوشل میڈیا کی ساری۔ اچھا، انہوں نے اس جو جنہ گند پایا اسی اس پر کلیئرٹی مجھے آج اس وقت ہوئی ہے کہ جب میرے ایک بڑے قریبی جو جاننے والے ہیں ان کی امریکہ کے ایک بڑے افسر کے ساتھ ملاقات ہوئی، جو پاکستان کے اندر تعینات ہوتے ہیں نا افسران، ان میں سے ایک بڑے افسر کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور وہ آج ہی ہوئی ملاقات اسلام آباد کی ایک بڑی ہی وی وی آئی پی جگہ کے اوپر۔ اور وہاں پر انہوں نے پوچھا کہ یار تسی کیوں لا پایا کہ دھاندلی ہوگی پاکستان میں دھاندلی ہوگی آپ کے خیال کے اندر؟ انہوں نے کہا نہیں اسی تو نہیں کہہ رہے دھاندلی ہوگی۔ انہوں نے کہا پھر یہ کیا کس قسم کے بیانات ہیں جو چل رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھاجی یہ تہاڈی سیاسی مخالف جماعتیں ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہی ہیں، ہم نے تو صرف اتنا کہا ہے کہ حضور آپ اپنا جو بھی قانون پاکستان کے اندر موجود ہے اس کے مطابق چیزوں کو ٹھیک کر لیں، بس اسی اس تو تک کچھ نہیں کہہ رہے۔ اب جو شہباز شریف صاحب کی حکومت بننے جا رہی ہے اسی پائے نہیں کہ سیکنڈ لاواں گے، سب تو پہلے جا کے سلوٹ مارا گے، آؤ جناب ساڈا کی رول ہے۔ دیکھیے امریکہ جو ہے نا وہ بالکل کلیئر کٹ بڑی پریگمیٹک اپروچ کے ساتھ دنیا میں چلتا ہے، وہ ہر کسی نہ نفرت کرتا ہے نہ محبت کرتا ہے۔ پائن یاد رکھنا، وہ کہتا ہے پائن جیڑا مینوں فائدہ دے گا، جہدے کو طاقت ہے وہ میرے فائدے سے، تو لہٰذا ہم اب اس کی طاقت کے ساتھ تعلق بڑھائیں گے اور دنیا کو آگے چلائیں گے۔ اچھا، پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے۔ یہ کچھ جو ہے اپنا جذباتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اس قسم کی باتوں میں آتے ہیں کہ جناب تو فلانی تھا دے کیا جا پھر میں نہیں بولتا۔ یہ باتیں جو ہے یہ نجی زندگی میں شاید کام آتی ہوں، ویسے نہیں آتی۔ اس میں بھی جو لوگ ان باتوں پہ جاتے ہیں وہ کافی نقصان اٹھاتے ہیں، اور بڑے تجربے کے بعد یہ بات کر رہا ہوں آپ سے۔ لیکن میں آپ سے گزارش یہ کروں کہ پریگمیٹک اپروچ رکھنے والے لوگ ہی آگے بڑھ سکتے ہیں، جذبات کے ساتھ زندگی گزارنے والے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہوئے عمران احمد خان نیازی جڑا نا انہیں چیزوں اس نہج پر لے گئے ہیں کہ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اسی کیڑے پاسے جائیے۔ اب ایک خاتون ہے شندانہ گلزار شاید ان کا نام ہے، اگر میں نام غلط لے رہا ہوں تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن اس خاتون کا انٹرویو ایکچولی میں نے ایک کلپ دیکھا جو کہ بی بی سی کے اوپر تھا، اور اس میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، حال ساڑھے کو صرف ہے کہ جتنے بھی پریزائڈنگ آفیسرز ہیں وہ 90,000 تو بولتا پریزائڈنگ افسر سی پاکستان کے اندر، ٹھیک ہے، یہ 1 لاکھ سے زیادہ شاید، وہ جناب سارے کے سارے قرآن پاک پہ لفظ ہیں کہ انہوں نے دھاندلی نہیں کی تھی اور فارم 45 ٹھیک ہے گا تو پھر اسی مان لیں گے۔ اب آپ ذرا خود بتائیں کہ یہ کس قسم کی ان کی ڈیمانڈ ہے؟ بھائی آپ کے پاس ثبوت ہیں لائیں، عدالتیں ہیں، الیکشن کمیشن ہے، فورمز موجود ہیں، وہاں پر جائیں اور قانون کے مطابق انصاف لیں۔ اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے، صرف رولا ہی پانا ہے تو پائی جو پائے نا، پھر ادا کی مطلب فائدہ ہوئے گا؟ مجھے بتائیں 2018 کا الیکشن ہمارے سامنے چوری ہوا، یعنی اس بات کے باقاعدہ شواہد موجود ہیں کہ ساڑھے سامنے چوری ہوا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود سیاسی جماعتوں نے کہا یار گل ہے کہ ٹور نہیں دیا نا، ٹورو۔ اس الیکشن میں یہ کیسی کمال کی دھاندلی ہے کہ کے پی کے پورے کا پورا انتہائی سینسٹیو صوبہ جڑا ہے وہ پائن عمران خان کی جھولی چ پاتا گیا، اتنے دھاندلی نہیں ہوئی، اتنے فرشتے نے الیکشن کرائے۔ پنجاب میں دھاندلی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی مان صحرا میں نواز شریف ہار جائے تو دھاندلی نہیں ہے، لاہور سے جیت جائے تو دھاندلی ہے۔
کیا بات ہے یار آپ کی, زبردست ہو گیا. میں کہنا ایسی کمال دی انہوں نے اپروچ رکھی یہ کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ تو کوڑا کوڑا تھو تھو, یہ والا سین وہ لے کر چل رہے ہیں. اب معاملہ یہ ہے, پہلا ثبوت جو میں آپ کو دینے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جناب جو ہیں اپنا علی ظفر صاحب, انہوں نے آج ایک میڈیا ٹاک کی اور ساتھ ان کے وہی موجود تھے, اپنا بیرسٹر گوہر صاحب بھی شاید موجود تھے. انہوں نے کہا کہ جناب بانی پاکستان تحریک انصاف یعنی عمران احمد خان نیازی ولد کرام اللہ خان نیازی حال مقیم ڈیالہ جیل قیدی نمبر 420 ایکسکیوز می پلیز جو ہیں وہ خط لکھیں گے, آج ان کی طرف سے ہمیں خط لکھیں گے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈز یعنی IMF کو خط لکھیں گے, اور اس میں کہا جائے گا کہ پاجی تسی پیسے نہیں دینے پاکستان میں, معاہدہ مکا دیو, ان کے ساتھ کوئی کام نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ UNO کے یورپی یونین کے چارٹر کے مطابق قرض اس وقت دیا جا سکتا ہے جب ملک میں گڈ گورننس ہو اور جمہوریت ہو. ٹھیک ہے, یہاں پر بین الاقوامی ادارے کام نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پہ جمہوریت نہیں. انہوں نے الیکشن چوری کیا ہے, ووٹ چوری کیا ہے, تو ہم خط لکھیں گے. اچھا یقین کریں یہ بیان کسی بھی اور شخصیت نے دیا ہو تو اس کے اوپر باقاعدہ آرٹیکل 6 کی کاروائی شروع ہو جائے یا آرٹیکل 5 کے تحت کاروائی شروع ہو جائے, جو یہ کہتا ہے کہ جناب آپ ریاست کے ساتھ اور آئین کے تابع رہیں گے, ریاست کے ساتھ آپ کی جو وفاداری ہے نا وہ اٹوٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ سر بیان جو ہے نا یہ پاکستان کی ریاست کے خلاف ہے. اگر پاکستان کو قرضہ ملے گا تو یہاں پہ روزگار چلے گا, پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا, ڈیفالٹ نہیں ہوگا, چیزیں کنٹرول میں رہیں گی. اگر ڈیفالٹ ہو جائے خدا نخواستہ اللہ نہ کرے, حالانکہ عمران خان کی حکومت نے یہ چاہا, عمران خان کی KPK کی حکومت نے خط لکھا, تیمور جھگڑا نے خط لکھا, وہ ترین جو تھا شوکت ترین وہ یہ ہدایات دے رہا تھا لاہور, وہ جو پنجاب کے منسٹر تھے فینانس کے لغاری صاحب, محسن لغاری صاحب, انہوں نے کہا سر اس سے ہمارے ملک کو نقصان ہوگا. انہوں نے کہا تو پھر کیا کریں, چیئرمین کہہ رہا کرو تو کرو. یعنی یہ ان کی اپروچ تھی. تیمور جھگڑا نے کہا سر اسی تو لکھن لگے ہیں خط, اس نے خط لکھ دیا. آج تک تیمور جھگڑا صاحب کو کسی نے اس کیس میں اندر نہیں کیا. اور پاجی پہلی غلطی پر تانوں پٹھے ہاتھی وجی ہوئے نا, بندہ ساری زندگی یاد رکھتا ہے. جب آپ پہلی غلطی پر ہی اس کو چھوڑ دیتے ہیں وہ حوصلہ ود ایسا تکر آ گیا یار. یہ عمران خان کی پہلے کر چکے ہیں, ہوں پھر کرن جا رہے, اعلان کر کے جا رہا ہے یار, اعلان کر رہا ہے یہ میں کام کر رہا ہوں. کوئی تو بولے یار, کوئی تو پھڑو, کدھر نہ ادارے سوئے ہوئے ہیں سارے, ان کو کوئی نہیں پوچھنے والا کہ بھائی جی تو کیڑے پاسے لے کے جانا چاہتا ہے, کیا چاہتے ہو پاکستان سری لنکا بن جائے. سری لنکا بنانے کی باقاعدہ باتیں کرتے رہے یوتھی مل کے. ثبوت نمبر 2 کیا ہے, وہ لیاقت چٹھا آپ کو یاد ہوگا کمشنر راولپنڈی 1992 میں پانجڑے نے PCS کر کے آئے سن. اس سے پہلے یہ اسسٹنٹ کے طور پر کام کرتے رہے, بہت ساری لیوکریٹو پوسٹ پہ رہے. پائنو جو ہے نا باقاعدہ طور پر زندگی انجوائے کرنے کا بڑا شوق ہے, یہ بعد میں مزید کھول نہیں سکتا. رنگین شامیں گزارنے کا بڑا شوق ہے. یہ بات میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ جنہوں نے رنگین شامیں گزاری ہیں انہوں نے من دسیں گے اللہ. ٹھیک ہے, اور وہ صاحب جو ہیں انہوں نے کیسا الزام لگایا پاکستان کے اوپر. اب یہ سارے تانے بانے مل رہے ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. عمران خان کہہ رہا ہے دھاندلی ہوئی قرضہ نہ دیو, IMF کو خط لکھیں گے. الیکشن کمشنر جو کمشنر پنڈی ہے وہ جناب 17 تاریخ کو یہ الزام لگا رہا ہے, 17 فروری کو کہ جس فروری کو بھی کیڑی تاریخ نو, کچھ دن پہلے انہوں نے الزام لگایا, مجھے اگر میں ڈیٹ غلط کہہ گیا ہوں تو مجھے معذرت دے دیں. انہوں نے الزام لگایا باقاعدہ کہ جناب یہ جو پنڈی ڈویژن کی 13 سیٹیں سن وہ ساریاں تحریک انصاف جیتی سی. میں جناب 50 ہزار ووٹ پا کے 80 ہزار ووٹ پا کے تے دوجے پاسے جتائیاں نے. کیوں نے الزام لگایا. ٹھیک ہے, پوری دنیا کھپ پہ گئی.
دھاندلی کا الزام پہلے عمران لگا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے خط لکھو، ادھر ایوی بیان آ رہا ہے ایک سرکاری عہدیدار کی طرف سے، اب یہ ملا کے ثبوت کے طور پہ خط لکھیں گے، پاکستان کا حقہ پانی بند کرنے کے لیے کام کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب وہ چٹھا صاحب جو ہے لیاقت چٹھا صاحب، جس لیے پائندے کو بلا کے پوچھیا الیکشن کمیشن نے کیا ہونا پائندہ دسو کنے تمہیں فون کیتا کنے کیا، وہ پائن نے کہا جی ہم سے بھول ہو گئی، ہم کا معافی دے دو۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب 2018 میں جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تو میری ایک تحریک انصاف دے بڑے پرومیننٹ لیڈر نال جو کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھا، بعد میں ہوا پہلے وہ منسٹر رہا، بڑی یاری پہ گئی، محبتیں گوڑیاں پکیاں کچور قسم کی محبتیں پڑ گئیں، اور ان محبتوں کے نتیجے میں انہوں نے مجھے بہت زیادہ بلائز کیا۔ اچھا سوچی پہ نے سارے کہ وہ بندہ ہی کیوں نے دو، اب اینڈ تے جا کے گویڑ لانے ہیں جی، ابھی نہیں، پہلے میں آپ کو لیاقت چٹھا صاحب کا بیان بتا دوں۔ انہوں نے کہا جناب وہ سارا مجھے نہ لاہور بلایا انہوں نے 11 فروری کو، میں بڑا سیکریٹری لاہور گیا، وہ کہتا ہے یہ شخصیت جو ہے یہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث اور مفرور، اور میں نے ان کو بہت زیادہ موبلائز کیا، چھپا کے رکھنا، میں انفارمیشن بھی دینا رہا اتوں نہ جائے اتنے لوگ جائے اتنے انج ہو جائے اتنے انج ہو جائے، ہاں جی میں ظاہر ہے کمشنر پنڈی بہت ساری رپورٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو بتاتا رہا ہوں، تو وہ میرے نال انہوں نے ٹرسٹ کا بڑا رشتہ ہے، تو انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ پارٹی کی ہائیسٹ کمانڈ کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آپ یہ بیان دیں، اور اس بیان کے بعد پھر ایک پوری ہلچل مچے گی، ہم پھر پوری ایک کمپین چلائیں گے، ملک بھر میں تحریک چلے گی، ساری عالمی دنیا کو ہم بتائیں گے، انٹرنیشنل میڈیا اکٹھا کریں گے، وہ جڑا میریٹ کیتا ہے انہوں نے جا کے، ٹھیک ہے، وہ سارا ہم کریں گے، تو اس کے نتیجے میں پھر یہاں پر انریسٹ ہوگا، کیوس پیدا ہوگا، اور پھر ملک نئے الیکشن نال جائے گا۔ جب نئے الیکشن ہوں گے تو اسی جیت کے آواں گے، جدو اسی جیت کے آواں گے تو بھاویں تو ریٹائر ہوئے میں تینوں بڑی اعلیٰ تھان تے اسی ایڈجسٹ کریں گے۔ یہ سارا ان کا بیان ہے سر، 3 صفحے یہ آپ کے سامنے چل رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کو آپ کلوز کر کے اس طرح سے نہیں دیکھ سکتے، ادروائز بہت زیادہ وہ جو ہیں سرکولیٹ ہوئے ہیں، آپ خود ان کو پڑھ لیں، تینوں انگریزی چ ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب کہ میں نا 13 مارچ 2024 ریٹائر ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں چاہتا تھا کہ اس کو نا میں بڑا فائدہ دے دوں اس سیاسی جماعت کو، تو اے پائن میں کیتی جے واردات، تو میں قوم تو بڑا شرمندہ، اور میں اینٹی سٹیٹ گفتگو کی تھی، میں نے قوم کے خلاف بات کی، میں بڑا شرمندہ۔ تو اس بیان کے بعد نا سر بالکل کلیئر کٹ بات ہے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ چٹھا صاحب کی نہ کبھی غیرت جاگ سکتی جس طرح کی وہ شخصیت ہے، نہ ضمیر جاگ سکتا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کیا میں سویرے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی، پھر میں خودکشی رہتے شیو کر لو، ہاں جی، بھائی نے شیو شیو کھڑکائی، کوٹ چھوڑ پایا، آگے سامنے بہ گیا، یاد ہے آپ کو میں نے یہ بات کی تھی۔ اب ان کی پھانسی بنتی ہے، ہوں پائے نو پکھیا نہ لٹکا دیو، چھوڑنا نہیں چاہیے اس کو، اور جس شخص نے ان کے ساتھ مل کر یہ ساری سازش تیار کی ہے، ظاہر ہے اگر انہوں نے ریٹن بیان یہاں پر اس میں نام نہیں لکھا تو تفتیشی ادارے نے تو صحیح دان دس دے گا نا، تو لمحے پا کے پوچھ لیں گے نا اس سے، اس کو بھی پکڑیں اور انہوں بھی پائیں، ذرا عبرت کا نشان بنا دینا چاہیے۔ یار انہوں نے پاکستان کو سمجھا کیا ہوا، کسی صورت نہیں بخشنا چاہیے، لیکن پھر بھی یہاں پر کچھ عقل کے اندھے ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نہیں کچھ گنجدہ کر سکتا، حالانکہ وہ کہیں جا رہے ہیں میں کر رہے ہیں۔ دیکھیں جس بندے کا نکاح نامہ جعلی، جس بندے کی رسیدیں انگوٹھی علی جعلی، جس بندے کا جناب سائفر جعلی ثابت ہوا ہے، اس بندے کی گل اصل سمجھتے نہیں یار، جو کہہ رہے کہ میں ملک کو دشمنی کر لیں، میں IMF کو خط نہیں کرنے لگا، اور جنہیں پہلے خط لہایا ہے اس کو آپ ملک کا خیر خواہ سمجھتے ہیں۔ کچھ خدا کا خوف کریں یار۔ تو یہ 2 بہت بڑی چیزیں ہیں۔ اب اگر ریاستی ادارے چاہیں تو چیزیں بالکل واضح ہو چکی ہیں، اور بات جو ہے وہ یعنی پھندے لے پاسے چلے گی پائیں، لیکن یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا یہ آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے۔ ہم تو آپ کے آگے وہ چیزیں رکھ رہے ہیں جو اب تک منظر عام پر ہیں۔ پاکستان کے اندر ریالٹیز کا تبدیل ہونا
کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. ابھی تک جو معلومات ہیں اور جو چیزیں سامنے ان کے مطابق میں یہ بات کر رہا ہوں. پھائے چڑھے گا نہیں چڑھے گا, سخت سزا ہوگی نہیں ہوگی, لیاقت چٹھا پھنس جائے گا بچ جائے گا, خودکشی کر لے گا سزا ہو جائے گی, دوسرا بندہ پھڑیا جائے گا نہیں پھڑیا جائے گا, یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن وہ دوسرا بندہ کون ہے؟ ایک تو لیاقت چٹھا ہے نا, دوجا کون ہے جس کو ملے کہ لاہور آئے وہ, اور 9 مئی کے واقعات میں مفرور بھی ہیں. لاہور کے 2 لوگ ابھی تک 9 مئی کے واقعات میں مفرور ہیں. ایک کا نام میاں اسلم اقبال ہے, دوسرے کا نام حماد اظہر ہے. اب ان میں سے کس کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے اے گل صرف لیاقت چٹھا ہی دس سکتا ہے. لیکن یہ 2 لوگ ہیں فائن, میں نے آپ کے گوشت گزار کر دیا, باقی اندازے تسی آپ لا لو اور کمنٹ کریں مگر تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ.